احباب کے بیچ اگر ایک فرد کی جگہ بھی ہے تو آپ اتنا آگے تشریف لے آئیے. جیسے یہاں دیکھ رہا ہوں ایک ایک فرد کی آپ جگہ بنائیں گے, پیچھے شاید 20-50 مومنین کی اور جگہ بن جائے گی. مالک آپ کو اپنا اتنا ہی قرب عطا فرمائے. تھوڑا تھوڑا سا آگے برائے عظمت سرکار مولا سید الشہداء ابوالعنتر صلوات. برائے عظمت سرکار مولا سید الساجدین زین العابدین بلندر صلوات. برائے تاجیل سرکار مولا ولی العصر المنتقم السائر بلندر صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی رسول الکریم واہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین. ولعن اللہ علی منکر فضائل وغاصب حقوقہم مجمعین. صلوات. بہت بڑی تعداد میں آپ ماشاءاللہ تشریف فرمائیں. ایک بار کوشش کیجئے اس سے بھی بلندر صلوات. سلامت رہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری, حسینیت, یزیدیت, برائے ظہور منتقم خون حسین. صلوات. سلامت رہیے, آباد رہیے. دعا گو ہوں میرا مالک آپ سب کا اس بارگاہ میں چل کے آنا قبول و منظور فرمائے. بالخصوص بانیان مجالس اعضاء, خادمین صف اعضاء جناب محترم اسد شاہ صاحب, دعا فرمائیے مالک خلوص محبت عقیدت کے ساتھ بچھائی گئی ان کی یہ صف اعضاء اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میرا مالک ان کو صحت کاملہ واجلہ عطا فرمائے. اور آپ دعا فرمائیے بالخصوص مالک ان سے, ان کے اہل و عیال سے, ان کے بچوں سے, گھر والوں سے, ان کے گھر سے ہر طرح کے دکھ درد اور بیماری کو دور فرمائے. توجہات ہیں قبلہ. ظاہری بات ہے آج عشرے کی آخری مجلس ہے اور 25 محرم مالک کے اس منظور نظر, اس لاڈلے, اس پیارے فقیر کی بزم میں, نظر کرم میں, ولایت سے گوندھی ہوئی اس زمین پر آپ اور ہم بیٹھ کے مالک کو ذکر کی صورت میں سجدہ عبدیت پیش کر رہے ہیں. اور آج ٹھیک 10واں دن ہے اور عشرے کی آخری مجلس ہے. اب عبادت اور معبود. کبھی تو تاریخ لکھی جائے گی, جب لکھی جائے تو آخری پنے کی آخری سطر پر جو پڑھ دیا گیا ہے وہ لکھا جائے گا, اگر اتر گیا ہے اندر تو. بہرحال بہت تیزی سے آج مجھے سفر کرنا ہے, ظاہری بات ہے آج اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اطمینان اور آرام سے گفتگو کریں. اور یقیناً میرے پیش نظر بہت سے ایسے مومنین مومنات عزادار اہل ولا علی والے ہیں جو شاید اس عشرے میں متواتر نہیں آ سکے, تو ہو سکتا ہے ان کو کچھ چیزیں بالکل نہیں معلوم پڑیں. لیکن میں نے اسی لیے آخری مجلس کے لیے کچھ ایسا نہیں بچا رکھا تھا کہ جس سے باقی رہ جانے والے لوگ بالکل ہی حیرانگی کے عالم میں رہیں. بہت حد تک کل عنوان مکمل کر دیا. آج کی مجلس الگ سے ایک مجلس ہے لیکن پھر بھی تسلسل میں ہے. جو رہ گیا تھا وہ آج پیش کروں گا, اتنا کہہ کے کہ جیسے میں نے
छठी मजलिस में कहा था कि अब तक तमहीद होती रही है, अब पढ़ रहा हूँ वो जो पढ़ना है। आज कहूँगा कल तक 9 दिनों में 1.5 पौने 2 और 2-2 घंटे की मजलिसों में आपने जितना कुछ सुना वो तमहीद थी। जो कहना है वो आ जाए। और बिलखसूस मैं कहूँ, मैं ज़ाती तौर पर बड़ा मशहूर हूँ आपका। देखिए, इसका अजर व सवाब जो है वो तो मालिक की ज़ात ही आपको दे सकती है। आप फ़ज़ाइल में मुस्कुराते हैं, मसाइब में रोते, इसका अजर वही एक ज़ात है, वही दे सकती है। ज़ाती एतबार से मशहूर आपकी दात का, आपकी दुआओं का। और बिलखसूस ये 16 से 25 मुहर्रम, ये मुतवातर 5 साल हो गए मुझे माशाल्लाह। ये असद शाह जी जो अज़हर अब्बास काज़मी साहब उनका नाम है, आप असद शाह जी के नाम से जानते हो। मुतवातर 5 सालों से वो मुझे बुला रहे हैं, मैं आ भी रहा हूँ अपने हिस्से का सजदा लेकर, और आपके साथ मिल के सजदा अदा भी कर रहे हैं। ये आपकी मोहब्बत है कि असातिज़ा को सुनने के बाद आपने मुझ जैसे को सुना। बस यूँ समझ लीजिएगा कि ये अशरा नहीं, वो 5 साल नहीं, अपनी ज़िंदगी का मकसद आज आपके सामने रखने लगा। क्योंकि आपकी हमारी ज़िंदगी की बिला इबादत अब इबादत मांगो। कोशिश कीजिएगा जब तक गुफ्तगू करता रहूं तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा। आज इतना वक्त नहीं होगा कि मैं आपकी तवज्जोहात बार बार अपनी जानिब करूं। और आस पास हिल जुल शोर जो गैर ज़रूरी है अगर बंद हो जाए तो लुत्फ़ ज़्यादा आएगा, बाकी जो ज़रूरी है वो होता रहेगा। याद रखिएगा एक ऐसा जुमला जो मैंने 9 दिन कहा, दोहरा कर आज आगाज़ कर रहा हूँ आखिरी मजलिस का। क्या कहा था मैं? अब पहले है या माबूद? अगर कोई कहेगा कि माबूद पहले है तो माबूद को माबूद होने के लिए अब्द की ज़रूरत है। कोई हो जो उसकी इबादत करने वाला हो वो फिर माबूद होगा। यानी इबादत करने वाले की ज़रूरत माबूद को है। किसको? जिसको किसी शय की ज़रूरत नहीं। इसको समझिए, आखिरी गुफ्तगू है आज। मैं रुकूंगा नहीं, किसी नुक्ते पे भी नहीं रुकना। मुझे बहुत कुछ है पेश नज़र देने के लिए, और कई फरमाइशें उनमें से जो मालिक की रजा हुई पूरी होती रही। वो जिसे किसी शय की ज़रूरत नहीं है, वो जो बेनियाज है, लेकिन जिस नहज पर वो माबूद है उसे अब्द की ज़रूरत है तो माबूद है, और अब्द को इबादत की ज़रूरत है तो अब्द है। तो माबूद बरहक तो एक है ना किबला, ये तो हम बात कर चुके। कई माबूद हो सकते हैं जो झूठे भी हैं और होते भी हैं, बने भी, लेकिन माबूद बरहक तो एक है। अब जब माबूद बरहक एक है तो अब कितने हैं? तवज्जो, तमहीद का वक्त ही नहीं है आज। अगर माबूद बरहक एक है तो फिर अब्द कितने हैं? मसला ये है कि मैं क्या करूं अगर मूसा ज़ैदी मिंबर पे बैठ के कोई ऐसी बात करता है जो लोगों की समाअतों से पहली बार गुजरे, तो आपका हक ये तो बनता है कि आप कहें हैं ये क्या कह दिया, लेकिन ये कहने के बाद सवाल ले जाकर थोड़ी सी तहकीक जरूर करना कि मैंने पहली बार कहा है या गलत कहा है। पहली बार कहने का मतलब ये तो नहीं है ना, जरूरी तो नहीं कि गलत भी हो सकता है नहीं कहा गया, अब आप तक पहुंचाया जा रहा हो। अब मैं क्या करूं अगर लोग अब का मतलब बंदा करते हैं? शाबाश, उन्वान ऐसे मुकम्मल होकर आपके हाथ में आ रहा है, बहुत तवज्जो रखिएगा। और जिन लोगों को जहां भी थोड़ा सा दरमियान में लगे कि मामला कुछ मिस है, लाइव गई हुई है, शायद जाकर देख लीजिएगा मेरे पेज पे भी, और वो भाई बैठे हैं उन्होंने भी लाइव दिया, देख लीजिएगा पूरा, अशराबाद में सुने। अब इसका तर्जुमा अगर दुनिया ने बंदा किया है तो मैं क्या करूं भाई? जो खुद बंदे नहीं बने, तो आप का तर्जुमा बंदा कर रहे हैं। ये तर्जुमा करना बता रहा है, ये बंदे के पुत्र नहीं है, अब्द का।
دیکھیں 2-3 منٹ لگے آپ کی توجہات میری جانب ہو گئی ہیں، سلامت رہیے۔ عبد کا معنی بندہ نہیں ہے، یہ معنی حق کی ادا نہیں کرتا۔ حق کی، میں پورا شرح پڑھ چکا، مجھے نہیں رکنا، میں ایک جملے میں بتا رہا ہوں، مجھے یاد ہے میں خطابت کے معاملات میں بالکل کچا نہیں ہوں، ایک پکے استاد کا شاگرد ہوں، اس لیے نقطے چھوڑتا نہیں ہوں، مجھے یاد ہے اپنا وعدہ، وہ یاد کروانے والا ہے۔ آپ بھول گئے ہوں گے تو الگ بات ہے، ورنہ سامعین آپ پکے ہیں، آپ کو بھی یاد ہوگا۔ میں نے کہا تھا میں اب اور عابد کا مطلب بتاؤں گا۔ مولوی صاحب سے میں نے پوچھا عابد کا مطلب، کہتا عبادت کرنے والا۔ میں نے کہا عبد کا مطلب، کہتا عبادت کرنے والا۔ میں کمال ہو گئی، عبد بھی عبادت کرتا ہے، عابد بھی عبادت کرتا ہے، تو پھر یہ عبد کیوں ہے اور یہ عابد کیوں ہے؟ ایک ہی زبان میں ایک ہی معنی کے لیے 2 لفظ ممکن ہی نہیں ہے، اور وہ بھی عربی جیسی فصیح بلیغ زبان میں ناممکن ہے۔ 2 لفظ بتا رہے ہیں کہ معنی 2 ہیں۔ اب خدا کی قسم اگر اس نقطے پہ رک کے اب اور عابد کا فرق بیان کروں، مجھے مزید 10 مجلسیں چاہیے ہیں، لیکن 10ویں مجلس کے اس نقطے پہ ایک جملے کو بہت سمجھنا اور دربار میرا ساتھ دینا۔ معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، عابد کہتے ہیں جو عبادت کرے، اور عبد کہتے ہیں جو عبادت سکھائے۔ آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے۔ آپ سلامت رہیے۔ دیکھیے خالص علمی انداز میں نے بات کی ہے، کوئی جملے بازی نہیں ہے بالکل بھی۔ آپ اپنی مرضی اور اپنے پسند سے کسی پڑھے لکھے سے کروا لیجئے، ڈنڈی ماری جاتی۔ عبد عبادت کر رہا ہے، عابد عبادت کر رہا ہے، دونوں عبادت کر رہے ہیں۔ اگر دونوں عبادت کر رہے ہیں تو عبد جس کی عبادت کر رہا ہے وہ تو معبود ہو گیا، یہ عابد جس کی کر رہا ہے یہ کیا ہوا؟ اور دونوں ایک ہی کر رہے ہیں تو ایک ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ عابد عبادت کرنے والا، عبد عبادت سکھانے والا، عبد عبادت سکھانے والا، عابد کرنے والا۔ عبدیت ابتدا کا نام نہیں ہے، انتہا کا نام ہے۔ بہت توجہ، ابھی ایک جملے میں، اور آپ کو پتہ ہے میں دلیل قرآن فرمان معصوم، اس کے 2 کے سوا میں دلیل مانتا ہی نہیں ہوں، نہ دینے کا قائل ہوں۔ توجہ، عبد انتہا کا نام ہے، عبد ابتدا کا نام نہیں ہے، عبد آغاز کا نام نہیں ہے، اختتام کا نام ہے، عبد شروعات کا نام نہیں ہے، خاتم کا نام ہے۔ عبد یہاں کا نام نہیں ہے، عبد معراج کا نام ہے۔ اگر نہ ہوتا تو اللہ قرآن میں نہ کہتا میں لے گیا اپنے عبد کو۔ قرآن کہہ رہا، آپ سلامت رہو۔ میں لے گیا اپنے عبد کو، میں لے گیا، پورا دربار گواہی دے گا، ہزاروں کا مجمع ہے، ہزاروں کا۔ آپ نے میں کیا، میری حیثیت کیا، میری اوقات کیا، آپ نے حقیقت میں پڑھے لکھے اہل علم اساتذہ کو سنا ہے، لیکن ایک بات ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اگر یہ بات پہلے کسی نے اس انداز میں سنی ہے، میں خود کہہ رہا ہوں اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے خاموش ہو جائے، ایسے منہ کو سی لے، لیکن اگر نہیں سنی تو کم از کم آپ کے ہونٹوں سے نکلی دعا، آپ کے دل سے نکلی دعا پہ زیدی کا حق ہے وہ مجھے دے دینا، یہی میرا کام ہے، وہی میری نیاز ہے، وہی میں نے لینی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میں لے گیا اپنے عبد کو، مجھے وہ اللہ تو دکھاؤ جو آیا تھا اور لے کر گیا۔ کچھ کہہ رہا ہوں میں، قرآن پڑھ رہا ہوں قبلہ، قرآن پڑھ رہا ہوں میں، وہ اللہ دکھاؤ۔ میں لے گیا اپنے عبد کو، وہ اللہ میں دکھائیے جو آئے اور لے کر گئے۔ کون لے کر گئے؟ اب جب ہم پوچھیں گے
تو زمانہ کہے گا بھائی حضرت جبرائیل آئے اور براق آیا، براق پہ بیٹھے، فرشتے بھی تھے دائیں بائیں، اور حضرت جبرائیل لے گئے بس اسی موقع پر مجھے میر صاحب کا وہ مصرع یاد آ جاتا ہے، یہ حب خدا وند ہے یا بغض علی ہے۔ آپ کو اچھا چلیے اب دربار تو یہ میرے سائیوں کا کرم، فقیر کی نظر کرم، مجھے تو حقیقت میں ایسا لگتا ہے کہ آپ ہی میں سے ہوں، سچی بات ہے۔ میں اس جگہ کو عموماً ذاکر خطیب گھر کہتے ہیں، میں جگہ کو گھر کہہ نہیں سکتا اپنا، اتنی ضرورت نہیں ہے، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ ایک جملہ آ گیا ہے، اور جو مجھے مستقل سننے کے عادی ہیں وہ جانتے ہیں، آج تو یہ باقی بچے بھی آ گئے سارے، قاسم تقی لاہور والے سارے آ گئے، یہ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، آپ بھی 5 سال سے سن رہے ہیں، لائیو بھی سن رہے ہیں۔ میرے جب جملہ یہاں آ جائے نا تو میں کہے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کی وجہ یہ وہ یہیں اٹکا رہتا ہے، نہ سانس باہر آتی ہے نہ کھانا اندر جاتا ہے۔ جملہ بڑا خطرناک ہے، اگر آپ ساتھ دینے کا وعدہ کرے کہہ دوں، دلیل ہے قرآن سے ہی ہے، کہو کہ دے دوں گا، سناٹا چھا گیا تو دلیل دوں گا، اور اگر وصول کر لیا اس کا مطلب ہوگا آپ بات تک پہنچ گئے ہو۔ میر صاحب نے کہا ہے یہ حب خدا بند ہے یا بغض علی ہے، مجھے نہیں پتا زمانے نے علی سے دشمنی کس کس وجہ سے کی ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے علی سے دشمنی اللہ کی محبت میں کر لی۔ بھئی آپ سلامت رہیے۔ 80-20 والا یہاں پہ بھی وہ فارمولا اپلائی کرے گا، 80% نے بات لے لی۔ کچھ لوگوں نے علی سے محبت، علی سے بغض، دشمن اللہ کی محبت میں کی۔ آپ کہیں گے حوالہ ادھر ادھر، یہ تیرا یہ میرا، یہ شیعہ یہ سنی، ضعیف یہ معتبر، چھوڑو سارا۔ جب میں اپنی روح آپ جی دل سے دعا ہے، مل کے سارے، تو کس سے محبت تھی؟ محبت کس سے کر رہا تھا وہ عزازیل ابلیس؟ کس سے محبت تھی؟ اللہ سے۔ بھائی سچی جھوٹی مجھے نہیں پتا، وہ اللہ جانے وہ جانے، اس کا معاملہ ہے، وہ مجھے نہیں پتا۔ دعویٰ کر رہا تھا محبت کر، اس سے محبت، عبادت کر رہا تھا، تو بغض کس سے کیا؟ روح اللہ سے۔ ایسا ہی ہے نا، اسی کو سجدہ نہیں کیا نا تو اللہ نے کیا کہا؟ عبادتیں بھی لے جا۔ 4 دن سے پڑھو کیا، مجھے یہ مزہ ہی بڑا آ رہا ہے، اللہ نے کہا عبادتیں بھی لے جا، اور جاتے جاتے بونس میں مجھ سے یہ بھی لے جا۔ وجہ کیوں؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ بلا کہ اس نے اللہ کا کہنا نہیں مانا، وجہ یہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ سورہ سعد میں کہہ رہا ہے، اللہ تو نے اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اور اللہ کو 2 ہاتھ کا بنایا، اتنا پیارا ہے، 2 ہاتھ کے بنائے کو سجدہ نہیں کیا۔ اللہ لاکھوں سال کی عبادت منہ پہ مارتا ہے، تو پھر جو اس کے ہاتھوں کو سجدہ نہیں کرے گا اس ملا کی 2 رکعت کہا۔ مل کے ہے ہماری اس ملا کی 2 رکعت کہاں جائے گی؟ آپ سلامت آپ آباد رہیے، آپ سلامت رہیے، مولا زندگی کرے آپ کو۔ بس آؤ تیزی سے اگلی منزل کی جانب، کیونکہ جہاں عنوان ہی ایسا میں جدھر کھڑا ہوں وہیں سے مزید جو ہیں وہ علم و عرفان و آگہی و معرفت کے سمندر نکلتے ہیں۔ ہر عبادت کی نا اپنی اپنی ثواب اجر طے ہو گیا۔ بہت غور سے میں ایک دم اگلی منزل پہ آ گیا، میں یہاں رکتا، آج کی مجلس یہیں پہ تمام تھی۔ ہر عبادت کی توجہ آپ میری جانب رکھیے گا، یہاں ہم عبادت کر رہے ہیں اور وہ وہاں
اصل عبادت کر رہے ہیں. آپ سلامت رہیں، مولا زندگی کرے. تو بس تھوڑی دیر آپ میری جانب توجہ رکھیے گا، پھر سب مل کے کریں گے. ہم نے وہی کرنا ہے، وہی ہمارا مقصد ہے. وہی ہر عبادت کا نا اپنا اپنا ثواب ہے. توجہ، بہت توجہ. ہر عبادت کا یہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جو فرض نمازیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء، ان کا اپنا ثواب ہے. جو سنت ہیں ان کا اپنا ثواب ہے. ایسے ہی ہے نا، نوافل ان کا اپنا ثواب. روزے جو رکھے جاتے ہیں جو فرض ہیں ان کا اپنا ثواب ہے، جو سنت رکھے گئے اپنا ثواب ہے. ٹھیک، ایسے ہی سارے معاملات ہیں. جو 10 ذی الحج کو جا کے حج کرو گے اپنا ثواب ہے، جو باقی کرتے ہو گے اپنا. ہر نیکی کا، ہر عبادت کا ثواب طے کر کے بتا دیا گیا. توجہ، جو پنڈی شہر اسلام آباد یا اس پورے ضلع سے جہاں سے بھی آیا، غدیر کے پیغام کی طرح یہ پیغام لے جانا. اب عبادت اور معبود میں اس سے بڑھ کر میرے حقیر کے پاس دینے کے لیے اور کیا تحفہ ہوگا. جب وہاں سے عطا ہو جائے گی تو وہ بھی دے دوں گا. توجہ رکھنا، ہر عبادت کا اللہ نے ثواب طے کر کے دیا کہ یہ ثواب ہے، عبادت کر یہ ملے گا. ہم نے عبادت کی، وہ ثواب طے ہوا، یہ لیجیے. عبادت کی، ثواب طے ہوا، یہ لیجیے. یہ پتہ کیسے ہے؟ میں اپنے پر رکھ کے مثال دیتا ہوں، ایسی مثالیں خود پہ ہی دینی چاہیے. یہ ایسے ہی ہے کہ ایک ذاکر صاحب نے معاملہ طے کر لیا، میں جس پڑھوں گا اتنے میں. اب بانی نے اتنی میں آج لفافے میں ڈالی، یہ لیجیے. اب ہم نے کہا جی آپ پڑھیں گے، ہم مجلس پڑھیں گے، کتنے میں؟ میں کہا جو بھی دے دیں، نیاز ہے آپ دے دیں. باقی لوگ کیا دیتے ہیں؟ میں کوئی اتنی دیتا، کوئی اتنی دیتا، کوئی اتنی. آپ بھی دے دیجیے گا. اب طے نہیں ہوئی. اب انہوں نے جو لفافے میں ڈال کے دیا، کیا ضروری ہے کہ کم ہو سکتا ہے جتنا سوچوں اس سے زیادہ ہو، ہے یا نہیں؟ اصول کہتا ہے بھائی بالکل ہو سکتا ہے نا. ہر عبادت کا ثواب اجر طے ہے. نماز پڑھ طے ہے، روزہ رکھ طے ہے، حج کر طے ہے، زکات دے طے ہے، جہاد کر طے ہے، صدقہ دے طے ہے، قرآن پڑھ طے ہے. ہر عبادت کا اجر طے کیا گیا ہے. یہاں تک حیران نہ ہو جانا، بہت حساس بات کر رہا ہوں، یہاں تک کہ علی کہنے کا اجر بھی رسول نے کہا ایک بار علی کہے 70 ختم قرآن کا ثواب ہے. صرف ایک عبادت جس کا ثواب طے نہیں ہے اسے کہتے ہیں یا عزیر. مجلس آخری ہے آپ کی. لیا نام حسین لب پہ آنے سے پہلے قبول دعا ہو گئی. لیا نام حسین لب پہ آنے سے پہلے قبول زمانے کو بتا گیا. آسی اور مدد زمانے کو بتا گیا. حسین کے در پہ آتے ہی گناہوں سے شفا ہو گئی. تیزی سے آؤ بس میرے ساتھ. ایک واحد عبادت ہے کائنات میں، اس کا اجر، اس کا ثواب طے نہیں ہے. آپ نے جملہ وصول کر لیا، یہ 2 ہاتھ سر پہ رکھ کے آپ کو سلام، اور ایسے 2 ہاتھ رکھ کے آپ کی ماں کو سلام جنہوں نے یہ عقیدے پرمان چڑھائی. ٹھیک ہے، آپ اگر یہ نہ خریدتے، مجھے اس غازی کی قسم علم کی، میں یہ جملہ ہی نہ کہتا جو آپ کہنا. آپ نے خریدا تو آپ کہہ رہا ہوں. ہر عبادت کا ثواب طے ہے. حد یہ ہے کہ یا علی کہنے کا، توجہ رکھیے گا بس ادھر میری جانب دیکھیے، ادھر سے کوئی نہیں آئے گا، صرف مستورات ہے اس لیے مت دیکھیے ادھر. حد یہ ہے یا علی کہنے کا بھی ثواب طے ہے. دلیل کیا؟ بادشاہ کی اپنی حدیث، ایک بار یا علی کہو 70 ختم قرآن کا ثواب ہے. مالک نے کہا اب یہاں 70 بامعنی ان گنت ہے، کیونکہ یہ ایک ٹرمنالوجی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا کاؤنٹلیس، ایسے عربی میں ٹرمنالوجی جب 70 کہا جاتا تھا تو اس سے مراد ہوتی تھی کاؤنٹلیس. تو یہاں پہ یہ بھی ہے، لیکن بہرحال بتا تو دیا گیا نا.
لفظوں میں ہی صحیح لے تو آئے نا، ہاتھ لیے آئے، علی علی کرنے کا ثواب بھی بتایا، لیکن یہ تو یا حسین کرتے ہو، اس کا ثواب طے نہیں ہے، اس کا اجر طے نہیں ہے۔ جواب میں دوں، اگر میں منبر سے یہ جواب دوں گا حسین حسینیت اور اس کے ماتم کی توہین ہے، ابھی بتاؤں میں پورے زمانے کو، یہ کتنا بیٹھا پورا پنجاب ہزاروں کو گواہ بنا کے، لائیو ساری دنیا کو گواہ بنا کے، ابھی ہلکا لگے گا، ابھی ماتم ہوگا، چھوڑ سالار کو، چھوڑ بزرگ کو، ہلکے میں سب سے چھوٹا بچہ پکڑنا، اور جب ماتم کر لینا بعد میں پوچھنا کس لیے ماتم کیا تھا، ثواب کے لیے، اجر کے لیے۔ 10 سال کا بچہ کہے گا رکھ اپنے پاس ثواب، میں یا حسین اجر کے لیے نا۔ مولا زندگی کرتا اجر کے لیے نہیں کرتے ہم، یہ ثواب کے لیے نہیں کرتے۔ دنیا اسی لیے پریشان ہے، اسی لیے پاگل ہو رہے، یہ انہیں ہے کیا، ان کو مارتے ہیں، ان کو کاٹتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، گولیاں مارتے ہیں، کافر مشرک پتہ نہیں جو بن بڑا کر لیا، پھر بھی ہو رہی ہے۔ وجہ کیا؟ زمانہ سمجھا نہیں ہے۔ ایک ہم ہی تو ہیں جس نے علی کے اس فرمان پہ عمل کیا، عبادت دوزخ کے خوف سے نہ کر، جنت کی لالچ میں نہ کر، عبادت اس لیے کر کہ وہ لائق عبادت ہے۔ جو پریشان ہیں ان سے پوچھتا ہوں نماز تو پڑھتے ہو قربتاً اللہ، تو کیا ماتم کرتے ہوئے نہیں کہتے حی علی خیر کہتے ہو کہ نہیں کہتے حی علی خیر العمال؟ بلاتے ہو نماز کے لیے، کہا جاتا ہے اذان میں، اب ماتم کر رہے ہیں اور ماتم یہ کہہ کے اپنے حلقے کا آغاز کرتے ہیں حی علی خیر العمل۔ آپ کے ہاں بھی یقیناً ہوتا ہوگا، ہمارا تو ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، حی علی خیر العمل، آؤ خیر والے عمل کی طرف۔ کیوں؟ یہی وہ عمل ہے خیر والے۔ میں کہہ رہا ہوں میں نے جس دن ایسا ہو گیا نا، مولا کی قسم کہ میں نے جملہ اس لیے کہہ دیا کہ دعوت لینی تھی، ایمان سے میں اتر کے غازی کے علم پہ جاؤں گا اور کو کہوں گا بادشاہ اس سے اچھا موت دے دیتا۔ میں نے بھی جملے کہہ کے نعرے لگوانے، کیا فائدہ؟ دلیل لینا، حی علی خیر العمل اذان میں کہا گیا، بادشاہ نے کہلوایا، کہا گیا۔ میں بات ہی نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں یہ جو ماتمی بیٹھے ہیں، یہ ماتمی کالے لباس میں ملبوس، حسین کے چلتے پھرتے بیت المعمور، سوچ لو پھر داد دے دینا۔ مجھے کیا پتا آپ ماتمی کسے سمجھتے ہیں، مجھے کیا پتا آپ عبادت گزار کسے سمجھتے ہیں، مجھے کیا پتا آپ عابد کسے کہتے ہیں۔ اب آپ کی نظر میں اگر عبادت صرف تکبیر کہہ کے نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے، آپ عبادت سبھی تو کر رہے ہیں، ہندو جو کر رہا ہے وہ بھی عبادت ہی تو کر رہا ہے، عیسائی کر رہا ہے وہ عبادت ہی تو کر رہا ہے۔ آپ نہیں مان رہے وہ عبادت، آپ کہتے ہیں وہ پوجا کر رہا ہے، وہ پرے کر رہا ہے۔ اسی طرح ہم بھی کہہ رہے ہیں عبادت ہے، آپ نہ مانیں، آپ بدعت کہہ دیں۔ کسے منوانے کے لیے ماتم کر رہے ہیں ہم؟ کسے منوانے کے لیے؟ کسی کو منوانے کے لیے نہیں کر رہے ماتم، ہم اپنا آپ بچا رہے ہیں۔ ماتم کر کے بتاتے ہیں یزیدی نہیں ہے، حسین۔ دربار پیغام لے لینا، راول پنڈی دربار سخی حضرت شاہ چنچرا، بڑی توجہ اس منبر سے، اس فقیر کے نظر کرم، میرے اس بادشاہ، میرے مولا کے رحم و کرم و فضل کے ساتھ بڑی توجہ۔ یہ زمانہ کہتا ہے نا اتحاد بین المسلمین، 3 بار سینے پہ ہاتھ رکھے۔ میں کہہ رہا ہوں پوری شیعہ قوم کی طرف سے، پوری بڑے اعتماد سے، اور جہاں نظر دوڑا کے دیکھ لے
جتنے دیکھنا چاہتے ہزاروں کا مجمع ہے اس وقت پورے پنڈی ڈویژن میں، اس سے بڑا مجمع کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں بیٹھے اس سے زیادہ تعداد میں مومن۔ ان سب کی زبان بن کے زیدی کہہ رہا ہے آؤ میں پہلا قدم بڑھاتا ہوں، یہ سب میرے پیچھے آئیں گے، آؤ اتحاد بین المسلمین کریں، ہر بار تمہاری مانے ایک بار ہماری مانو، آؤ اتحاد بین المسلمین کریں، آؤ سب مل کے یا حسین یا آؤ آباد رہیں۔ اور خدا کی قسم جب ایسے بزرگ جن کی سماعتوں میں ہمارے اساتذہ کے بھی اساتذہ چلے آ رہے ہیں، وہ جب اس انداز میں دعا دیتے ہیں، داد دیتے ہیں، اور بہت خدا کی قسم ایسے لگتا ہے زندگی مل گئی ہے۔ آؤ کریں اتحاد بین المسلمین، ہم کہہ رہے ہیں، ہم کرتے ہیں نا، آؤ ایک ہی حلقے میں کھڑے ہو کے کہو یا حسین۔ کیا مطلب خالی ہمارا حسین؟ حسین تو سب کا، حسین سب کا۔ عبادات ماتم رسم نہیں ہے، عزاداری رسم نہیں ہے۔ یاد رکھنا، اگر کہیں یہ جملہ کہا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، ٹی وی پہ نشر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب جس بھی سماعت سے یہ آواز گزر رہی ہے، کم از کم وہ دھیان رکھے۔ اکثر کہا جاتا ہے محرم الحرام کا مہینہ، عاشور، 25 محرم یا جو بھی دن آئے گا، شیعہ نے حیدر قرار نے اپنے پوری مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی رسمیں جاتی ہیں، منائی رسمیں جاتی ہیں۔ عزاداری حسین رسم نہیں ہے، عبادت ہے، عبادت ہے۔ ہماری تو ہے، ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، ہماری ہے۔ اب میں کیا کروں؟ یاد رکھیے گا، کبھی بھی اصول فرو پر قربان نہیں ہوتا۔ اگر موقع آئے تو فرو کو اصول پہ قربان کرتے ہیں۔ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ واحد تیرا دین ہے، دین الہیہ، دین محمد والے رائٹ، جس میں توحید کے بعد عدل رکھا گیا۔ کیوں؟ عدل سے کام لینا، عدل سے کام لینا۔ جو عدل امامت رسالت سے پہلے رکھ کے بتایا کیا گیا، فرو اصول پہ قربان ہوگا، اصول فرو پہ قربان نہیں ہوگا۔ کہاں ہے نماز؟ اصول دین پہلے، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، اصول۔ اب فرو شروع ہو رہے ہیں، نماز، روزہ۔ نماز فرو میں ہے، اصول فرو پہ قربان نہیں ہوتا، فرو اصول پہ قربان کیے جاتے ہیں۔ اگر وقت آئے، عجیب مولوی ہے، امامت اصول میں ہے، یہ کیسا فرو ہے جو اصول فرو میں آنے کی وجہ سے فرو باطل ہو جاتا ہے۔ حسین نے بتایا، میں نے کیوں کہا بیچ میں رک کر، حسین نے بتایا تھا خالی نماز، سب کچھ سمیٹو تو کیا دین ہے، سب کچھ سمیٹو، کوئی عبادت نہیں ہے۔ لشکر جدید میں رہ کے جتنی کر لی، جب نماز اذان فجر کے بعد ہر آیا کھاتا، صاف، نمازیں زیرو، عبادات زیرو، بالکل صاف، ایسے ہاتھ باندھ کے آئے، دیکھا آئے، حسین وہ ہے، پشیمان ہو جاؤ تو وہ یہ کہنے کی نوبت بھی نہیں دیتا کہ معاف کر دو مولا۔ وہ رایا تھا، حسین آگے بڑھے، ہاتھ سے رسی کھولی، کہ تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا تھا، تو ہے ہی، اور میں نے معاف کیا، میرے اللہ نے معاف کیا، محمد مالک نے معاف کیا، مولا علی نے معاف۔ توجہ بادشاہ، آپ تو خالق علم ہو، آپ تو جانتے ہو، ابھی فجر ہو گئی، فجر پڑھ لی، اور تو بعد میں آیا، پچھلی نمازیں گئیں، ساری عبادات گئیں، صفا خالی، عبادت زیرو، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، زیرو ہو کے آیا یہاں پر۔ مولا باقیوں کو نہیں پتا، آپ کو پتا ہے، یہ عبادت کا سلسلہ
ظہر تک تو جائے گا، ظہر پہ نماز پڑھی جائے گی نا، آپ امامت کروائیں گے، باقی سارے پیچھے ہوں گے۔ سعید جس کی حفاظت میں کھڑا تھا، مولا وہ نماز ہونی ہے، تھوڑی دیر روکو نا، اپنے پیچھے اور کو ایک نماز پڑھاؤ، اور کو بھی پتا چلے نا عبادت ہوتی کیا ہے۔ حسین کہے گا یہی نہیں پڑھانی، ورنہ کل کا ملا اسی نماز کو پکڑ لے گا، اور ایسے ہی جا اور زمانے کو بتا کہ نجات کے لیے عبادت نہیں، حسین کافر۔ حسین کافر، حسین کافر، حسین کیوں؟ اس کا مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں عبادت کرو ہی نا، اس کا مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں جس کے پاس حسین ہے اس کے پاس نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، جہاد بھی ہے، سجدہ بھی ہے۔ اور جس کے پاس حسین کون ہے؟ جس کے پاس یہ نہیں، اس کے پاس کیا ہے؟ جس کے پاس نہیں، اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس اللہ کی لعنت۔ اللہ نے دی ہے، قرآن کی آیت ہے، اللہ سے لڑنے جا کے قرآن کی آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے لعنت خور رجیم، یہی واحد عبادت نہیں چاہیے آجا، نہیں چاہیے ثواب۔ کیوں؟ یہ اور تیزی سے ایک اور لوگ، اور اس کے بعد ایک آخری منزل ہے، میں تیزی سے اس کو بھی مکمل کروں گا بہت تیزی کے ساتھ۔ 3 لوگوں کا چھوٹا سا ایک قافلہ، 3 لوگوں کا، یہ کربلا کے ساتھ ساتھ ایسے چلتا ہوا جا رہا تھا، کربلا کی باؤنڈری وال کے ساتھ ساتھ۔ کون ہے؟ ایک بیٹا، ایک ماں ہے، اور ایک اس بیٹے کی بیوی، ماں کی بہو ہے۔ ماں نے کہا بیٹا یہ جنگ ہو رہی ہے، کون لڑ رہا ہے؟ وہ بیٹے نے تاریخ کی دوربین سے ایسے دیکھا، یہ 9 لاکھ کا کون ہے؟ کہا اپنے حلیے سے تو مسلمان لگ رہے ہیں، گلے میں قرآن، نمازیں ہمارے میں پڑھ رہے ہیں، حلیہ بتا رہے مسلمان۔ کہا اچھا کس سے لڑ رہے ہیں؟ اب جو ادھر دیکھا، کہا اماں، کہاں؟ کہا ادھر مباہلے والا حسین ہے، اماں ادھر مباہلے والا حسین ہے۔ کون ہے یہ؟ وہاب قلبی، عیسائی ہے۔ حسین کے پاس آیا، حسین نے وہاب کو علیہ السلام بنا کے بتایا، کربلا کے بعد مجھے یہ مت بتانا کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنے حج کیے، کتنی عبادتیں کی، کربلا یہ لکیر کھنچ گئی۔ کونوں؟ ہندو، عیسائی، یہودی، اہل حدیث، دیوبندی، مسلمان ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، ارے کون ہو؟ مجھے مت بتاؤ کتنی عبادتیں، مت بتاؤ، ایک بات بتا، ایک ادھر ہے یا ادھر ہے؟ ایک بات بتا، ادھر ہے یا ادھر ہے؟ ادھر ہے یا ادھر ہے؟ میں عنوان کو کامل کر رہا ہوں، وہ حسین کہہ رہا ادھر ہے یا ادھر ہے؟ کربلا سے پہلے تھے یہودی، عیسائی، ہندو، مسلمان، جو بھی آفر کے بناؤ، میں مسلکوں سے بالا تر ہونے کا پڑھنے کا آدمی، آپ کو پتا ہے میری گفتگو میں شیعہ سنی ہوتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ حسین نے نہیں کیا، میں کیسے کروں گا؟ نہیں کروں گا، نہیں کروں گا۔ کیا کیا؟ حسین نے یہ جو لکیر کھینچی تھی نا، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ سننا، یہ جو لکیر کھینچی تھی اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ اس لکیر کے ادھر ابلیس تھا، جو اس کے ادھر آیا وہ عبد ہوا، جس کے لیے آیا وہ معبود تھا۔ چلیں آپ سلامت رہیں، میں پھر بھی دعا دے رہا ہوں، آپ ذرا آپ سلامت رہیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ آج سمجھو کہ معبود ہوتا کیا ہے۔ کل کی مجلس جنہوں نے نہیں سنی سن لینا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو کل تھے معذرت کے ساتھ صرف ایک جملہ آخری منزل کی جانب بڑھ رہا ہوں تیزی کے ساتھ۔ اشہد ان لا الہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ الہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ کیسے دے گا گواہی؟ دیکھا اللہ؟ جو شاید دیکھی نہ ہو اس کی گواہی قابل قبول ہی نہیں ہوتی۔ دیکھو پھر بتاؤ ہے
تو کوئی ایسا ہے کہ جس کو دیکھو تو تمہیں کہنا پڑے گا وہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ لاؤ، کہاں سے لاؤ؟ کون ہے؟ اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تجھے دیکھ نہیں سکتی۔ حسین کعبے میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے، 2 بار سنا چکا ہوں، یاد رکھا کرو۔ حسین کعبے میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کربلا کی طرف جاتے، اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تجھے دیکھ نہیں سکتی۔ مولا اسے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، کہا تو کیا ہوا، ہمیں تو دیکھ سکتے ہو۔ مل کے سارے، حیدری، ہمیں تو دیکھ سکتے ہو، ہمیں تو دیکھ سکتے ہو۔ اس دن کے بعد زیدی اپنی زبان کاٹ کے تیرے ہاتھ میں رکھ دے گا، نہیں بولوں گا، بولنا ہی نہیں مجھے، گنگا ہو جاؤں گا۔ پہلے زیارت سے یہ جملے مٹا، زیارتنا زیارت اللہ، مٹا، نہیں مٹا سکتا تو پھر میں کیسے نہ کہوں، کیسے نہ کہوں پھر میں، جب علامہ باقر مجلسی جیسا بڑا 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 مستند لکھنے والا، بہار الانوار، کتنی بڑی کتاب، کتنی بڑی، لیکن عبداللہ ابن عباس کتنا بڑا صحابی رضی اللہ، جب وہ لکھ رہا ہے، جب وہ روایت، توجہ، جب اب عبادت اور معبود، اب عبادت اور معبود، جب اتنا بڑا صحابی روایت کر رہا ہے، اتنا بڑا لکھاری لکھ رہا ہے، اتنی بڑی کتاب محفوظ کر رہی ہے، تو پھر میں کیسے نہ پڑھوں؟ اگر اب بھی کوئی بات کو غلط سمجھا تو میں یہی کہوں گا سمجھ کا مسئلہ ہے، 10 مجلسیں سنا کے بھی اگر سمجھنا ہے تو پھر میں کیا کروں؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا جب حسین مدینے سے مکہ آئے اور مکہ اپنے احرام کو توڑ کر کربلا جانا چاہتے تھے، جانے سے پہلے حسین نے ایک خطبہ دیا، خطبہ دینے کے لیے کعبے کی سیڑھیوں پہ چڑھ کے کعبے کے دروازے سے حسین نے ٹیک لگائی۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے دیکھا، مجلسی لکھتے ہیں بہار میں کیا، عبداللہ کہتے ہیں میں نے دیکھا حسین کے ہاتھ میں جبرائیل کا ہاتھ تھا، اور جبرائیل سب سے کہہ رہے تھے آ جاؤ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ آپ آباد رہو، بس تیزی سے آؤ۔ دیکھو جو اصولاً جو ٹائم ہونا چاہیے اس میں میرے پاس 10 منٹ باقی ہیں، تو 2-4 منٹ میں اس کو طے کرتے ہیں، پھر عبادت کرتے ہیں۔ عبادت جہاں تک میرا مالک لے کے جانا چاہیں گے ہماری، وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک بری منزل ہے جس کو میں نے طے کرنا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ راوی بتا دیا، لکھاری بتا دیا، کتاب بتا دی، ٹھیک ہے۔ اب اگر کسی کی سمجھ دانی میں سمجھ نہ ہو تو وہ میں نہیں دے سکتا، وہ اس علم کے نیچے چراغ جلانے سے ملتی ہے، کوئی نہیں دے سکتا۔ نہیں ہے جس کے پاس لے لینا۔ آؤ اللہ کے ہاتھ پہ بیٹھ کرو۔ اگر دربار میں بیٹھے ہوئے کسی ایک بھی مومن، مومنہ، عزادار، اہل ولا، کسی کو بھی اگر یہ سمجھ میں نہیں یا یہ نیا لگا سننے میں، تو کوئی بات نہیں، چھوڑو، مجھے کون سا کمی دی انہوں نے، میں نے معرفت سے پہلے ظرف مانگا ہے، بہت وڈا۔ ایک حوالہ اور لے لو، یہ کوئی کھڑا ہو کے مجھے بتائے کہ یہ نہیں سنا، جو میں نے پڑھا ہے وہ تو شاید نہ سنا ہو، یہ جو اگلا کہہ رہا ہوں یہ تو بچے نے بھی سنا۔ بھئی یہ مکے میں عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں، جبرائیل کہہ رہا ہے آؤ بیعت کرو اللہ کی، اللہ کے ہاتھ پہ، یہ نیا لگ رہا ہے۔ تو مدینے میں حسین کہہ کے نہیں نکلے تھے خاموش میں کیسے بیعت کر لوں، یہ میرا ہاتھ نہیں ہے اللہ کا۔
شاباش، زندہ باد۔ جو خیرات لینا چاہتے ہیں غازی سے ہاتھ اٹھا کے آئے لاری۔ سلامت رہو آپ، مولا زندگی کرے آپ کی۔ یہ تو سنا نا، یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، دست خدا ہے، خبردار۔ اللہ کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا، یہ اللہ کا، یا تو اللہ بیعت کر لے، زمانہ اللہ کی بیعت کرتا ہے، وہ نہیں کرتا کسی کی، وہ نہیں کرتا۔ اب پتہ چلا عبادت کیا ہے، اصل عبادت۔ آپ سمجھتے رہیے عبادت کو مخصوص پیرے میں، عبادت ما بامعنی اطاعت بندگی، جتنی ہے تو بھائی 1 2 3 4 چشمدید گواہ میرے پاس یہاں بیٹھے ہیں، 4 گواہ کافی ہیں جی، 3 پہ پھانسی ہو جاتی بھائی، 4 گواہ چشمدید۔ جنہوں نے لائیو سنا ہوگا وہ لوگ، لاہور میں پڑھا تھا میں نے عشر کے دوران، یہ جملہ پڑھا تھا، اس جملے کے بعد مجھے کہنا پڑا تھا اب آگے بھی پڑھنے دو، لیکن وہاں اس کی تمہید نہیں کی تھی۔ یہاں 10 مجلسیں پڑھ چکا ہوں، پھر یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اور کر کی مجلس اگر کسی کو یاد ہے تو پھر یہ جملہ خرید لینا، میں علی کے اسم کی قیمت پہ تمہیں دے رہا ہوں، اب تو خرید لینا ہے۔ اب تو کیا وہ ابھی بڑے آرام سے کہہ رہا ہوں، یہ بات ہے، اسے محفوظ کرنا، دعا داد دل کرے دے دینا، اصل بات آگئی ہے، اس پہ غور۔ جس عبادت کے بعد معبود نظر نہ آئے وہ ہوئی نہیں ہے۔ جس عبادت کے بعد معبود ہی نظر نہیں آئے، کہاں ہوئی ہے وہ؟ ہاں، اور دیکھنا چاہتا ہے کل کی میری سننا، چربی سے نور نظر نہیں آئے گا۔ نور مولا کی حدیث ہے نا، کل سنائی میں نے، چربی سے نور نظر نہیں آئے گا۔ نور کہاں سے نظر آتا ہے؟ قلب سے۔ کیوں؟ کیونکہ قلب میں نور ہے۔ باقی نہیں پتا مجھے کہ کس کے قلب میں اتنی طاقت ہے کہ وہ نور کو دیکھ سکے یا نہیں، باقیوں کا نہیں پتا، لیکن یہ جو یوں کرتے ہیں نا یا حسین، ان کے بارے میں بتاؤں، مولا صادق کی حدیث ہے کہ جب خالق نے خلق کیا نا تو ہر عزادار کے قلب میں 1 ذرہ خاک کربلا کا۔ زندہ باد دربار مل گیا ہے لڑی، ہر عزادار کے قلب میں 1 ذرہ خاک کربلا کا ہے۔ اب نور اگر خاک کربلا نہیں اٹھا سکتی تو عرش بھی نہیں اٹھا سکتا۔ یہی تو ہے، یہی تو ہے، یہی تو ہے، بہت توجہ، یہی تو ہے۔ اگر قلب سے نظر آئے گا نا، ادھر سے دیکھ، چربی سے نہیں، ادھر سے نظر آئے گا۔ جس عبادت کے بعد معبود دکھائی نہ دے وہ ہوئی نہیں ہے۔ بند کر، بہت احتیاط سے، مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، بند کر۔ کیوں؟ پہلے اطاعت کر۔ نہیں نظر آ رہا، نظر کمزور نہیں ہے تیری، نہ مسئلہ بتاؤں کیا، تجھے عادت ہو گئی ہے ابلیس کی طرح، کیے ہی جا رہا ہے۔ ٹھہر جا، وقفہ لے، بریک لے، تھوڑا سا شارٹ ٹائم، تھوڑا سا رک جا، رک، عادت ختم کر، اطاعت کر۔ جب رک کے اطاعت کا سوچے گا تو خود بخود دماغ میں آئے گا اطاعت کس کی کر رہا ہوں۔ عبادت اللہ کی کر رہا تھا نا، عبادت نہ رہی، عادت ہو گئی، نظر ہی نہیں آ رہا، تو اب روکے گا تو کہے گا نظر نہیں آ رہا۔ تو آخری جملے ہیں یہ، اس کے بعد صرف 1 حدیث مجھے آپ کو سنانی ہے، اور وہ حدیث قیامت ہے۔ وہ حدیث سنائے بنا تو میں مر بھی جاؤں گا، میں آگے نہیں بڑھوں گا، لیکن وہ جلدی سے سنا سکتا ہوں، چھوڑ نہیں سکتا۔ رک جا، نظر نہیں آ رہا، گڑبڑ ہے، کہیں گڑبڑ ہے، رکو، بند کرو مشین، غلط ہو رہی ہے پروڈکشن، پروڈکٹ آگے جا ہی نہیں رہی، ریجیکٹ ہو رہا ہے آپ کی پروڈکٹ، واپس آ رہی ہے کمپلین کے ساتھ،
اور اوپر لکھا ہوا ہے واپس رسید کر لو سمیت لعنت ہے. چاہیے رک جا بند کرو مشین, رکو دیکھو مسئلہ کیا ہے مشین میں, کیوں فالٹ آ رہا ہے. اب جب رکے گا سوچے گا کس کی کرنی, اس کی. اطاعت ضروری ہے, تو اطاعت کے لیے کس کے پاس جائے گا, اس کا تو کوئی میلنگ ایڈریس ہی نہیں ہے, نہ کوئی پوسٹل ایڈریس ہے, نہ کوئی ریزیڈنشل ایڈریس ہے, تو اطاعت کے لیے کہاں جائے گا, مولا کے پاس آئے گا, محمد کے پاس آئے گا, آل محمد کے پاس آئے گا, علی کے پاس آئے گا, حسین کے پاس آئے گا, انہی کے پاس آئے گا نا. جب ان کے پاس آ کے اطاعت کرے گا تو پھر سمجھ جائے گا کہ عبادت کرنی کس کی ہے, پھر وہ نظر آنا شروع ہوگا جو اطاعت کے بعد ہو. اب لو وہ جملہ جس کے لیے میں نے کہا اتنی تو, اب وہ جملہ, اب جتنی یاد رکھنا نماز سے عبادت, نماز بھی عبادت, روزہ حج سب قرآن پڑھ عبادت, یا علی عبادت, اور یا حسین کیا عبادت, سب کی اپنی اپنی. جو نماز پڑھ رہا ہے عبادت, روزہ رکھ رہا ہے بسم اللہ, قرآن پڑھ رہا ہے بسم اللہ, حاجی صاحب بسم اللہ, اور جو یا حسین اس کو بسم اللہ. ٹھیک ہو گیا, سب کو سلامت رہو, سب کی عبادت, سب کی بات. جتنی شدت سے عبادت کرو گے اتنی شدت سے وہ ظاہر ہو جائے گا. جتنی شدت سے عبادت کرے گا اطاعت کے بعد اتنی شدت سے وہ ظاہر ہو جائے گا. ابھی نہیں سمجھے, اب سمجھیں گے. کون؟ جنہوں نے زندگی میں ایک بار بھی ایسے کیا ہے, ایک بار بھی ایسے کیا, یا ایک بار بھی ایسے کیا. وہ میرے ساتھ دنیا پاگل ہو رہی ہے, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کام کون سی ہے, یہ کر کیا رہی ہے. سر کا خیال نہیں, کمر کا خیال نہیں, جسم کا خیال نہیں, کاٹ دیتے ہیں, پھٹکاتے ہیں, مار لیتے ہیں, انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا. میں سمجھاؤں, ہم اتنی شدت سے عبادت ماتم کرتے ہیں, حسین ظاہر ہو جا. ماتمی بیٹھے لبیک یا حسین, ابھی بھی آفیشلی ابھی بھی 1 گھنٹہ پورا ہونے میں مجھے ممبر پہ آئے, ابھی بھی 5-7 منٹ پڑے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی میرا جو اپنا ایک ٹائم ہے لگا بندہ حق کا اس میں بھی ہے. میں نے اتنی تیزی سے پڑھا ہے, یقین مانو میں نے کم از کم 1.25-2 گھنٹے کا میٹیریل تمہیں 1 گھنٹے میں, مجھے کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے اگلے لمحے کا. لے لو او بھائی, بوجھ بڑا ہوتا ہے, نہیں اٹھایا جاتا بھائی, اتنا سامان کہاں اٹھائیں, کلی تھوڑا ہی نا ہے, ادھر آیا ادھر لو اپنا اپنا نا. یاد رکھنا جتنی شدت سے عبادت کرو وہ ظاہر ہو جائے گا. کون وہ کون بھائی, اس پہ اسم کا اطلاق ہی نہیں ہوتا, میں کیسے بتاؤں کون. آپ جس کی عبادت کر رہے ہیں وہی, آپ جس کی عبادت کر رہے ہیں وہی. اب ماتمیوں کو کہہ رہا ہوں, دیکھنا میں یک طرفہ چلنے کا عادی نہیں ہوں. زمانے کو ایک پیغام دے رہا ہوں, پھر تمہیں پیغام دینا. ہم حسینی لوگوں کو کافر لگے, غالی لگے, مشرک لگے, نصیری لگے, پتہ نہیں کیا کیا لگے, جو بھی لگے بھائی, ہمیں اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے, بسم اللہ, جو بھی, کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ تو ہمیں پتہ ہے نا ہم مولا کے کیا لگے ہیں, مولا کو پتا ہے. میں ایک جملہ کر, ہم اپنے ہاتھ میں آئینہ لے کے پھرتے ہیں. بڑا پیغام دے رہا ہوں دربار, یاد کر, مجھے بھول جانا, میری بات کو نہ بھولنا. ہم اپنی ہاتھ میں آئینہ لیے پھرتے ہیں. اب کسی کو اس آئینے میں حسین نظر آتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے, اور اگر کسی کو آئینے میں یزید نظر آئے تو آئینہ نہ توڑ, اپنے اندر کا یزید مار.
शाबाश, जिंदाबाद, हैदरी। आईना मत तोड़, आईना अंदर का यजीद मार। क्यों नजर आ रहा है तुझे यजीद? ये तो आईना है, ये झूठ नहीं बोलता। अगर किसी को नजर आ रहा है ऐसे ही हुसैन आता है, अब लो जो तुम्हारे लिए है। मैं एक तरफा चलने का आदी नहीं हूँ। इबादत तो इबादत है, वो ये वो जो भी है इबादत शिद्दत से करेगा। दुनिया पागल समझती, शिद्दत से करेगा। इतनी जोर जोर से माथे में जंजीर मारते, इतनी खुद को मार, इतनी शिद्दत से सर पे मार, कमर पे मार, इतनी शिद्दत, सीने पे हाथ मारते। अरे सुर्ख क्या होना, वो यहाँ से बिल्कुल सेल ही खत्म हो जाते हैं। वो साइंस कह रही है इधर 4 से 7 बार जोर से दिल पे हाथ मारो तो दिल की धड़कन जो है वो अपना एतदाल खो देती है। यहाँ मामला ही उल्टा है, जिनकी धड़कनें एतदाल पे नहीं होती भाई, इबादत हो तो ऐसी हो ना इबादत। अब मैं क्या करूं, लोगों ने कुरान खत्म ना किया होता तो शायद। अब रसूल अल्लाह तो कह गए, अब अगर तुम तर्जुमा करते हुए डंडियां मारो, आखिरी जुमला और वो हदीस जिसका वादा है खत्म, अब डंडियां मारो तो मैं क्या करूं? नमाज मोमिन की। अच्छा एक बार फिर को बड़ा लुत्फ आ रहा है सुनो, एक बार और पूछने रही, इसमें इजाजत है? चलो, नमाज मोमिन की। आधी हदीस तो मैंने गलत पढ़ी, तो कहीं नहीं आप में से किसी ने। यही वजह है, जो आता है जो पढ़ता है निकल जाता है। रसूल अल्लाह ने कब कहा नमाज मोमिन की मेराज है? कब कहा? अस्सलातो मेराजुल मोमिन। नमाज नहीं, सलात मोमिन की मेराज है। जिस दिन तुझे सलात और नमाज का फर्क पता चल गया, उस दिन तुझे मुसलमान और मोमिन का फर्क भी पता चल गया। चलो आ जाओ, अब बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन अब वक्त नहीं है, अब वक्त नहीं। ये देखो जरा, ये मैंने हाथ उठाया, हाथ नीचे गिरा लिया, कितना वक्त लगा मैंने? एक लम्हा भी नहीं लगा। इतना सा मेरे जिस्म का एक हिस्सा है, ये ऐसे उठाया गिरा लिया, इतना सा ऐसे उठाया ऐसे गिरा, ऐसे ही हुआ था। ये जितने आराम से मैंने ऐसे उठाया, बिला तशबीह है, जितने आराम से मैंने उठाया ऐसे ही गिरा, ऐसे ही उठाया था। खंदक में अली ने हाथ उठाया, गिराया। रसूल अल्लाह ने कहा अली की एक ज़र्ब सकलैन की इबादत से अफज़ल। शाबाश शाबाश। इस जो सुनानी है ना हदीस आपको, अब इबादत और महबूद, इससे आगे हो अभी तक तो नहीं, मालिक देंगे तो वो भी दे दो। अली की एक ज़र्ब एक ऐसे और ये किससे अफजल है? सकलैन की। सकलैन क्या होता है? सकलैन ये किसी भाई साहब का नाम नहीं है, सकलैन कहते हैं सकल, एक सकल दो सकल। सकल मुराद ये आलमी नासूत, सारा आलम नासूत जिसमें मखलूक ये रह रही है बशर, ये एक सकल है। और वो सारा आलम वो दूसरा सकल है। ये दोनों मिले तो क्या है? सकलैन। रसूल अल्लाह ने ये नहीं कहा सारे इंसानों की इबादत से, सारे जिन्नात की इबादत से। वहां कौन कौन है पता है ना तुम्हें भाई? यहाँ वहां जो भी इबादत कर रहा है, रसूल अल्लाह ने उसके बराबर नहीं कहा। काली ने ये किया, सकलैन की इबादत से अफजल है। एक बात बताओ, जिसका ये और ये सकलैन की इबादत से अफजल है, उसका जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं दिल से दुआ, गाजी के आलम पे ये पसीने में दुआ कर रहा हूँ, मालिक तुम्हें कोई गम ही ना दे सिवाय गम शब। तुम अली की विला की मस्ती में सरशार रहो, तुम्हारे घरों नस्लों में विलायत अली जारी रहे। अच्छा शाह जी, आप मौला आपको जिंदगी सलामत दे, आपके घर वाले आबाद रहे, खुदा की कसम ये खलूस है, आबाद रहो। उसका सजदा क्या होगा? हाथ उठा गिरा, सकलैन की इबादत, वो अली
جس کا سجدہ، اس کا قیام، اس کا رکوع، اس کی قنوت، اس کا قرآن پڑھنا، تلاوت، چلنا اٹھنا بیٹھنا علی والا، رسول نے کہا علی والا، علی والا، علی علی کہتے ہو عبادت ہے نا؟ علی علی کہتے ہیں شریف عبادت ہے نا؟ علی علی کہتے ہیں عبادت ہے نا؟ تو علی علی کہتے ہیں عبادت ہے۔ رسول اللہ نے کہا ہے آپ تک پہنچی، بلے بلے زبردست، نہیں پہنچی تو پھر دعا دے دینا، اور اس کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے۔ نا نا نا، علی علی کرنا عبادت نہیں ہے صرف۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں جو علی سے محبت کرتا ہے وہ سانس لے رہا ہے، عبادت ہے۔ سانس لے رہا ہے، عبادت ہے، عبادت ہے۔ مل کے حیدری، سانس لے رہا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے معذرت کے ساتھ، نعرہ آپ کہتے ہو، حیدری میں کہتا ہوں کیونکہ اتنا ہی وقت ہے، لیکن سارا آپ کے کھاتے میں جا رہا ہے، میں نہیں لے رہا، سب آپ ہی کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ ہاں عبادت ہے، سانس لے رہے ہو عبادت ہے۔ جملہ بدل دوں، اسی یہیں پہ کھڑے کھڑے اسی پیر پہ بدل دوں جملہ، اور میری جانب دیکھو، میں نے کہا وہاں مستورات ہیں، کوئی نہیں ہے وہاں۔ علی علی کر رہا ہے، علی والا سانس لے رہا ہے، عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے میں کہنے پہ مجبور ہوں، کہوں گا میرے پاس رسول اللہ کی سند ہے، حدیث ہے، علی والا سانس لے رہا عبادت ہے۔ علی والا سانس لے حلال ہے، منکر سانس لے وہ بھی حرام۔ آپ سلامت رہو، بس لو میں نے ختم کیا۔ عبادت میں بھی ہمیں کچھ وقت لگے گا، بڑے آرام سے تسلی سے حدیث کا آخری، اس پہ نہ میں نے زور لگانا ہے نہ میری خطابت، وہ تم تک پہنچانا مقصود ہے بس۔ اور مجھے پتا ہے وہ نتیجہ آئے گا تو پتہ نہیں، شاید پھر تم اپنے آپ میں نہ لو، میں اپنے آپ۔ جس کی ضرب ثقلین کی عبادت سے، تو اس کی جو عبادات ہیں وہ کیا، وہ کیا، یہ وہ کیا ہوگا جب وہ منبر سلون پہ خطبہ لدنی دیتے ہوئے کہہ رہا، زمانے والو انا العابد انا المعبود انا الساجد انا المسجود۔ زمانہ مرتا ہے، پہلا حصہ پڑتا ہے، دوسرا نہیں۔ میں کہتا ہوں تو شک میں ہوگا، میں نہیں ہوں۔ لوگ کہتے ہیں عابد تو یہ معبود کیسے، شرک نہیں ہو گیا؟ ساجد تو یہ مسجود کیسے، شرک نہیں ہو گیا؟ میں کہتا ہوں نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو سجدہ علی کے سوا کیا ہی کسی نے۔ تمہارے کہاں جا رہے ہیں تمہیں کیا پتا؟ اس کی عبادت علی کے سوا کسی نے نہیں کی، تمہاری کہاں جا رہی کیا پتا؟ یہ والا علی، اب تھوڑا سا آخری جملہ ہے، بتا، یہ والا علی، یہ والا جس کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل، یہ علی جو انا العابد انا المعبود انا الساجد انا المسجود، یہ علی اس کی ساری عبادتیں کتنی ہوں گی؟ سوچ سکتے ہو؟ نہیں۔ شمار کر سکتے ہو؟ نہیں۔ ساری بات سین اطہر توحید الہیہ ہے، ٹھیک ہے، مخدومہ عالیہ کا پاک گھر ہے، علی بادشاہ تشریف فرما ہے، مخدومہ عالیہ بھی تشریف فرما ہے، علی بادشاہ کے پاک مولا حسن، میری جانب دیکھنا آخری جملہ یہیں پہ ختم، یہیں سے میں جا رہا ہوں مصائب۔ مولا حسن بائیں جانب، مولا حسین بائیں جانب، اور اپنے باپ کی زینت، اللہ کی زینت کی زینت، زینب شریقۃ الحسین فاتح شام جبل الصبر، کتاب مقنون، ام الصلاۃ، اسم اعظم لوح محفوظ، علی کے سامنے تشریف فرما۔ میں نے کہا تھا نا ختم، 10 مجلس ساری ایک طرف، یہ ایک طرف، لیکن یہ میں نے ایسے ہی پڑھنا تھا، وہ سامنے تشریف فرما، حسن ادھر حسین ادھر سامنے، مولا علی بچوں کو پیار کر رہے ہیں، کبھی حسن کو، کبھی حسین کو، کبھی مخدومہ کو،
حسن حسین کو مخدومہ. بی بی نے کہا یا علی، ہونی کو ہونے سے پہلے جاننے والے تیرے میرے لیے، یا علی بہت پیار کر رہے ہیں بچوں سے، بہت پیار. کہاں کیوں نہ کروں؟ یہ کہہ کے مولا نے بتانا شروع کیا حسن کو کیوں کر رہا ہوں، حسین کو کیوں کر رہا ہوں، اور بیٹی کو کیوں. اب حسن و حسین والی بات پھر سے. اب یہ جملہ جانتے ہیں مولا علی نے کیا کہا بی بی مخدومہ عالیہ کو کیوں کر رہا ہوں پیار؟ کون علی؟ زر افضل کہا بی بی میں علی اپنی اس زینت کو کیسے پیار نہ کروں کہ جب علی کی ساری عبادتیں مجسم ہوئی تو اس کا ظہور ہوا. حوصلہ بھائی، حوصلہ. یہیں تک آنا مقصود تھا مجھے بس. علی کی مجسم عبادتوں کا نام ہے شریقۃ الحسین زین عابدین. حوصلہ میرا بھائی، حوصلہ. مجھے پڑھنا ہے بس، زیادہ نہیں، لیکن کچھ تو پڑھنا ہے، کچھ تو پڑھنا ہے. مجھے قبلہ اظہر حسن زادی صاحب کا ایک جملہ یاد آیا، جی چاہ رہا ہے وہ آج یہاں سنا. 10 دن احساس سے پڑھا تم نے سنا ہوں. میری بہن اس کو اگر آپ اندر لے جائیں تو احسان ہوگا آپ کا، عبادت میں تھوڑا سا دخل. قبلہ اظہر حسن زادی صاحب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، آپ کی نظر کرتا ہے کسی اور وقت کے لیے، لیکن پتہ نہیں کیوں آپ نے جس طرح عبادت کی ہے وہ مجھے اب یاد آ رہا ہے. یہ ماحول بن گیا ہے، وہ اب یاد آ رہا ہے. ایک دفعہ وہ کہہ رہے تھے شام غریبہ کے مسائل پڑھتے ہوئے. جانتے ہیں کیا پڑھا ہوں؟ آ کے بیٹھے اور 2 جملے کہیں، میرا جی چاہ رہا ہے آج 25 محرم شہادت زین العابدین، زین العابدین، شہادت زین العابدین پہ یہ کہوں. کیا جانتے کیا کہا تھا انہوں نے کہا پڑھوں، کیا پڑھوں؟ اب بھی میں پڑھوں گا اور تم سن کے رہو گے. اجر ہوگا. کون کہتا ہے احساس ختم ہو گیا؟ آؤ یہاں دیکھو. اب بھی میں پڑھوں گا تم سن کے رہو. خدا کی قسم میرے اس مظلوم امام کے مصائب بھی ایسے ہی ہیں کہ کیا پڑھیں اور سن کے رہو گے. مولا نے نا جب واپس آئے نا مدینہ، مالک اپنے گھر میں زیادہ تشریف فرما نہیں ہوتے تھے. سننا، آپ کی آنکھوں نے وضو کر لیا، آپ کے رخسار غسل کر چکے ہیں، لیکن ہمیں آج ماتم کرنا ہے. آج اتنی شدت سے رو، آج اتنی شدت سے ماتم کرو کہ تمہارے قلب میں وہ ظاہر ہو جائے. پھر تمہیں دعا مانگنی نہیں پڑے گی، کیونکہ حسین مانگنے پہ نہیں لیتا. سلامت رہو. مولانا زیادہ گھر میں تشریف فرما نہیں ہوتے تھے. مولانا نے ایک سیاہ رنگ کا خیمہ تیار کروایا تھا. وہ نصب فرمایا زیادہ اس میں ہی بیٹھا کرتے. اور جانتے کیا کرتے تھے؟ جانتے آپ اگر ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، تم آپ ہی دو نا، تم کہتے ہو ہائے حسین. بتاؤں وہ زین العابدین کیوں ہے؟ وہ یہ نہیں کہتا تھا. جانتے کیا کہتا تھا؟ ہائے شاہ، ہائے شاہ،
حسین تمہیں حسین عطا کرے. ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام. آج سب آتے تھے مولا کربلا کیوں نہیں یاد کرتے؟ اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، آپ کے اصغر کو اس کے وزن سے بھاری تیر لگا، آپ کے چچا کے بازو، آپ کے بابا کا سر. کربلا یاد. مولا چپ کر کے سنتے، جب چپ ہو جاتا کہتے ہائے شاہ. بڑے حوصلے سے سننا، میں کہوں گا تو تابوت آئے گا، اس لیے مجھے سنتے جاؤ. میرے کدانے دیکھ رہا ہم نے پرسا دینا، جو تم نے اچھڑا سنا ہے نا، اب وقت آ گیا تمہارے امتحان کا. ہائے شاہ بیٹھے ہوئے سج میں ہاتھ جوڑتے، مجھے تھوڑی دیر پڑھنے دے. ہائے شاہ سب آگے پوچھتے مولا نے 7 باتیں بتائیں. نہیں سن سکتے تم نہ میں پڑھ سکتا، ان میں سے 1-2 پڑھ جاؤں گا اگر سنی تو، لیکن اس سے پہلے 2-3 باتیں سن لیں. انہی لوگوں میں بیٹا بھی آیا. بیٹے کا تو باپ کے ساتھ ہے، بابا گھر نہیں آتے نا تو بیٹا آتا. بابا گھر نہیں آتے تو بیٹا کیسے گھر آؤں؟ کبھی اکبر کا بستر نظر آتا ہے، کبھی اصغر کا جھولا نظر آتا ہے. ماتم کرتا جا، آج ماتم کرتا جا، آج نہیں روکوں گا، میں کرتا جا. میں کیسے آؤں بیٹا؟ بیٹا سمجھ گئے اچھا بابا. آخر گھر گئے اور پھر کچھ دیر بعد واپس آئے. کب بابا آؤ نا گھر آؤ. بیٹا بتایا نا تجھے، بتا. کب بابا یہ جو آپ کو ساری نشانیاں نظر آتی ہیں نا بابا، میں نے وہ سب نشانیاں ایک حجرے میں رکھ کر بند کر دی. بیٹا ہے نا بابا سجاد، میں نے حجرے میں رکھ کے بند کر دی. اب تو آ جا. اب تو ابھی تک ہائے شام کہہ رہا تھا، اب خون رو کے کہتا بیٹا وہ تو کر دیا، اپنی میری پھوپھی زینب کا کیا کرے؟ اماں کا کیا کرے گا؟ دادی کو کہاں لے کے جائے گا جب نظر پڑتی ہے میری؟ شاہ سلامت ہو. سیدہ تم پہ راضی ہے، راضی رہے. ولی الاسر کا سایہ ہے تم پہ، سایہ رہے. عائشہ مولا کیا ہوا شام؟ کیا بتاؤں تمہیں کیا ہوا شام؟ کیا مولا حسین کے لیے لفظ مظلوم لکھ دیا گیا. مظلوم لفظ ہے ہی مولا حسین کے. بادشاہ حسین آج ہے، مالک حسین آج بیٹے کا پرسا ہے نا. تابوت کے آگے آج حسین خود ہے. جنہوں نے تابوت اٹھایا ہوا ہے نا، یہ میرے عزادار اس بات کو یاد رکھیں، تمہارے آگے آگے آج حسین ہے. میرے ماں چاک ہے، سر میں خاک ہے. یہ جو شام کرتا رہا ہے نا، آج اس تابوت کے آگے حسین کہہ رہا ہائے سجاد، ہائے سجاد. معجزہ ہے، معجزہ نہیں ہوتی ایسی مجلس، معجزہ. ہاں سننا مجھے 2 روایتیں پڑھنی، اور میں نہیں کہوں گا آج حوصلہ، آج نہیں کہوں گا حوصلہ. جانتے ہو مظلوم لفظ مولا حسین کے لیے، بادشاہ حسین سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں مظلوم، یہ لفظ مولا حسین اس مولا سجاد نے دیا ہے، ورنہ سجاد سے بڑا مظلوم کہا.
ساری کربلا ایک طرف، سجاد کا بازار میں ایک گدا۔ حضرت عباس خاص میں صاحب، حسن زادی صاحب، شاد بادشاہ جی، ایک قدم پوری کربلا پہ بھاگ گیا، سجاد کا ایک قدم۔ لے لو سانس تاکہ دو روایتیں سناؤ تمہیں، بس لے لو۔ شام شام کہہ کے روتا رہا نا، کہا مولا بتاؤ نا ایسا کیا ہوا شام؟ بتاؤ ماتمیوں سے آج حسینی تمہارے دل میں ہے، حسین کی قوم خاک کربلا یہ ڈرتا ہوں۔ کہا مولا بتاؤ نا۔ بادشاہ نے بتانا شروع کیا، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا سند کے لیے میرے پاس زیارت ناحیہ ہے، دکھا دوں گا، ابھی سنو۔ زیارت ناحیہ سے پہلے مولا نے کہا، ہاتھ جوڑ، میں بڑی احتیاط سے پڑھتا ہوں عصمت کے مسائل، اس لیے ڈر رہا ہوں غازی آج، لیکن آج پڑھنا یہ تم نے یہی سنا کہ علی کی بیٹیوں کو رسیوں میں پابند رسا، یہ بتایا گیا تھا ذاکر خطیبوں نے، یہی بتایا۔ اگر بادشاہ نے نہ کہا ہوتا اور زیارت ناحیہ میں سلام نہ ہوتا، میں کبھی کہنے کی جرات نہ کرتا۔ تمہیں غلط بتایا ہے، علی کی بیٹی رسی میں قیدی رہی تھی، علی کی بیٹی کو لوہے کی زنجیروں۔ امام نے سلام کیا، میرا سلام ہے ان مسورات کو جن کو لوہے کی زنجیروں میں۔ لوہے کی زنجیروں، یہ تیرا امام نے کہا، لوہے کی زنجیروں میں قیدی کیا کرتا۔ مولا مصیبتیں بتا دیں، کیا بتاؤں میں تمہیں؟ پھر مولا شام، مولا کچھ تو بتا۔ آج جب ہمیں شام کے بازار میں لے کر کہتے میرے کانوں نے آواز سنی تھی کربلا کے میدان میں، جب غازی زین سے زمین پہ آ رہے تھے، ہاتھ کٹ گئے تھے، خدا لعنت کر شمر ملعون نے آواز دے کے کہا تھا، اے نولاخ کوفیوں شامیوں، جس نے علی سے بدلہ لینا، عباس کے بازو کٹ گئے۔ مولا کہتے عباس چچا تھے، عباس علی کے بیٹے، خود علی تھے، کہتے میں اس وقت مر گیا جب یہی آواز شام کا بازار محلہ بنو امیہ شمر نے کہا، جس نے علی سے بدلا، علی کی بیٹیاں ماتم۔ نہیں جانتے تم کتنے پتھر آئے، نہیں جانتے تم کتنے پتھر آئے، نہیں جانتے تم کتنے پتھر آئے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ کتنے پتھر آئے، لیکن ایک لفظ مقتل سید سجاد کا ہے، میں چھپا کے پڑھ رہا ہوں ابھی، ہاتھ جوڑ کے کوئی مار نہ جائے۔ مولا نے کہا ہم پہ محلہ بنو امیہ میں اس آواز کے بعد پتھر ایسے برسائے گئے جیسے تلوار میان میں رکھنے کے بعد حسین پہ تیر برسا۔ ہر طرف سے بس ہو گیا، چھوڑ رہا ہوں، دو جملے بس، دو جملے لے لو سانس، صرف دو جملے، گنتی کے دو جملے، مزید نہ تمہارا امتحان لینا، ماتمی بادشاہ کا تابوت۔ ہاں سانس لے لوں نا، ہم نہیں رو سکتے،
آج کہتے نا بدبخت خون کا غصہ دیتے خون کا غصہ دیتے خون نکالتے خون کہاں دکھاؤں خون میں نے دکھا چند دن پہلے 1400 سال پہلے دکھاؤں یہی سنا سجاد خون روتے تھے یہ نہیں کبھی پوچھا کیسے ہے تو روتا ہے نا رونے کے بعد کبھی اپنی آنکھیں آئینے میں دیکھ آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں کیوں آج پتہ چلا ہے سائنس کہتی جب کوئی روتا ہے نا تو خون اس کی آنکھوں کی طرف بڑھتا ہے آنکھوں کے اوپر یہاں ایک جھلی ہے وہ خون کو روک لیتی ہے پانی باہر گر جاتا ہے خون رک جاتا ہے اب بتاؤ ماتمیوں سے ہاتھ جوڑ اب بتاؤ سجاد خون کیسے رویا میرا بادشاہ جب بھی کہتا تھا نا الشام پتہ ہے کیسے کہتا تھا الشام منہ پہ پرزا بھاگے اتنا منہ پہ پرزا بھرا یہ چلی پھنس گئے جب روتا تھا آنکھوں سے خون اتنا ماتم کیا کرے باپ بس 2 جملے ختم مولا بتا کیا ہوا بتا 2 جملے جو بادشاہ نے بتائے میں 3 سال سے 2 خرچے پڑھ رہا ہوں 2 جملے ایک پچھلے سال والا ہی پڑھوں گا ایک اور پڑھوں گا تم اکٹھے 2 نہیں سن سکتے نہ میں پڑھ سکتا ہوں شام کا بازار تھا بازار کی بھیڑ کی وجہ سے چلتا قافلہ رک گیا چلتا قافلہ رکا تو ایک ملون آگے بڑھا اس نے اپنے سامان سے تازیانہ نکالا جو سب سے آگے اونٹ تھا نا اس کو چلانے کے لیے اس نے تازیانہ مارا تازیانہ اونٹ کے منہ پہ لگا منہ پہ لگنا تھا کہ لشکر یزید کا ایک فوجی آگے بڑھا کیوں منہ پہ جانور کا تازیانہ مار رہا ہے تجھے نہیں پتا یہ جانور اپنے منہ سے اللہ کی تسبیح کرتا ہے مولا سجاد کہتے بس وہی وقت تھا میری 4 سال کی بہن میرے دامن کا بھیا شمال سے جاؤ ماتم اس سے آگے نہ سنو گے نہ پڑھوں گا بس تیزی سے شہادت سنو مل گیا زہر تیرے مولا کو مل گیا زہر تیرے بادشاہ کو وہ جو آنکھوں سے خون روتا تھا نا اب منہ سے بھی کلیجے کے ٹکڑے زہر مل گیا بیٹا مولا بابا آج رو بابا ہاں بابا آپ تو بس بابا تجھے زہر ہونے لگے بابا رو رہا جانتے ہو مر جائے ہم حسین کے بیٹے علی نے کیا کہا 40 سال ہو گئے کہا باخر جو رونے کا حق تھا نہیں ہوا یہ کہہ کے آخری جملہ ہے یہ کہہ کر تیرا بادشاہ میں پھر کہہ رہا ہوں میں جملہ چھپا کے پڑھ رہا ہوں آگے سمجھ جانا یہ کہہ کر تیرا بادشاہ اتنی زور سے تڑپا مولا باقر کہتے ہیں کہ بابا کا جسم بستر سے اوپر آیا مولا باقر کہتا میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا کہا ہے بابا زہر بڑی تکلیف دے رہا ہے مولا زہر بڑی تکلیف دے رہا ہے مولا منہ کھولتے ہیں پھر بند روتے پھر تڑپتے منہ کھولتے بند کہا بابا کچھ بولو تو صحیح آخری جملہ جتنا ماتم کر سکتا ہے کر لینا جتنا کر سکتا کر لینا اتنا یاد رکھنا ابھی یہ آئے گا نا بادشاہ کا تابوت آگے آگے گھسائے گا جب بیبیوں میں آئے گا تو پتہ ہے کون پھر اس تابوت کو سنبھالے گی وہ جو چلتے خیمے سے
تاکہ سینہ میں آدھر کے مولا سنبھلو. بابا کیا ہوا؟ ظاہر تکلیف دے رہا. مولا کو سنبھلے. کہا نہیں بیٹا نہیں. کہا مولا پھر اتنا کیوں تڑپ رہے؟ کہا باخر مجھے سانس نہیں آ رہا. باخر زہر کی وجہ سے مجھے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے. کہا مولا آپ صابر ہے, صابر کے بیٹے پھر کیوں روتے؟ کہا باخر اس وجہ سے نہیں روتا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میری 4 سال کی بہن سکینہ جسے لوہے کی زنجیروں میں ایک زنجیر گلے میں پہنائی گئی. کربلا سے شام تک جب زنجیر کھچتی تھی سکینہ کا
खाना को